اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله العظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق درود بھیجئے محمد و آل محمد پر خداوند عالم سورہ رعد کی 20ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے انما یتذکر اولو الالباب صاحبان عقل و خرد ہی تذکر پاتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ جو اللہ کے عہد اور وفا کو پورا کرتے ہیں ولا ينقضون المیثاق اور اپنے میثاق و پیمان کو نہیں توڑتے۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میرے خاص بندے ان کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اولو الالباب ہیں، صاحبان عقل و فکر ہیں۔ دوسری جو صفت بیان کی ہے یوفون بعہد اللہ، وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے گئے معاہدے کو، ایگریمنٹ کو۔ اور دوسری صفت یہ ہے ولا ينقضون المیثاق، اور اللہ سے جو میثاق اور عہد و پیمان کیا ہے اس کو نہیں توڑتے۔ شہید غلام محمد پاشا کی برسی کے سلسلے میں جو اس علاقے کا مکی تھا اور آج جنت کا مکی ہے، وہ نوجوان کہ جس نے دوسرے نوجوانوں کے لیے ایک ایسی راہ ہدایت کھولی کہ آج بھی جوان اس شہید جوان کو مشعل راہ قرار دیتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 برسوں میں اس شہید کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ شاید اس شہید کے حوالے سے غالباً جو میری ذہن میں ہے یہ 3را اجتماع ہے کہ جس سے میں خطاب کر رہا ہوں اسی علاقے میں اس شہید سے متعلق، اس لیے کہ مکتب تشیع، مکتب اہل بیت علیہم السلام وہ واحد مکتب ہے جو ہر دور اور ہر زمانے کے لیے مثالی شخصیات کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے کہ مکتب تشیع وہ واحد مکتب ہے جو زندہ حاضر موجود امام کی پیروی کو اپنا عقیدہ قرار دیتا ہے۔ لوگوں کے خلیفہ، لوگوں کے امام، لوگوں کے رہبر مر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، برقع پہن کے فرار کر جاتے ہیں، لیکن مکتب تشیع کا امام گلی کوچوں میں نہیں، میدان غدیر خم میں انتخاب کیا جاتا ہے۔ مکتب تشیع کا امام اللہ کے حکم سے نص قرآنی کے مطابق معین کیا جاتا ہے۔ تشیع کا امام حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے۔ تشیع کا امام میدان عمل سے فرار نہیں کرتا بلکہ آخر وقت تک حسین ابن علی کی طرح میدان عمل میں ڈٹا رہتا ہے۔ اس لیے مکتب تشیع کا یہ جو عقیدہ ہے کہ امام زندہ ہو، حاضر ہو، ناظر ہو، یہ ہمیں دوسرے مکاتب فکر سے ممتاز و مشخص کرتا ہے، اور یہی
نظریہ کہ ہمارا امام زندہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، حی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمیں ہمت دیتا ہے، ہمیں لگن عطا کرتا ہے کہ ہم اپنے مکتب کی حفاظت کے لیے ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں اس کے کام آئیں۔ لہذا جہاں پہ لوگ فرار کر جاتے ہیں، جہاں لوگوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، جہاں لوگ دشمن سے مروب ہو جاتے ہیں، جہاں تمام تر سختیاں انسان کی ہمت کو پاش پاش کر دیتی ہیں، جہاں پر آنے والے مصائب انسان کو سست اور کاہل بنا دیتے ہیں، وہیں پر مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ذی حیات، کوئی بھی ذی عقل انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں نظر آتا ہے۔ جب دوسرے فرار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا نوجوان میدان عمل میں ڈٹا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ہمتیں پست ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا نوجوان یا علی مدد کہہ کر میدان عمل میں اترتا ہے۔ جب لوگ خواب غفلت کے شکار ہوتے ہیں تو مکتب تشیع کا نوجوان در حقیقت مشعل ہدایت امامت لے کر لوگوں کے افکار کو منور کرتا ہے۔ جب دنیا اپنی مادیت کے ساتھ لوگوں کے ذہن و قلب پہ چھا جاتی ہے، اسی وقت مکتب تشیع کا نوجوان در حقیقت نور امامت سے خود کو منور کرتے ہوئے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اتر آتا ہے۔ جب لوگ بڑی طاقتوں سے خوفزدہ ہو کر ان کے بدنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اسی وقت ہمارا نوجوان اللہ کو لبیک کہتے ہوئے، رسول کو لبیک کہتے ہوئے اور امام وقت امام حاضر کو لبیک کہتے ہوئے در حقیقت میدان عمل میں اپنی جرأت کے عملی نمونوں کو پیش کرتا ہے۔ یہ مکتب تشیع کا خاصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مکتب تشیع ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے افراد کو پیش کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مکتب تشیع نے کبھی ظلم کو قبول نہیں کیا، ظالم کو قبول نہیں کیا، ساز باز نہیں کی، مکہ نہیں کیا، سازش نہیں کی، سازش کا حصہ نہیں بنے۔ یہی وجہ ہے کہ مکتب تشیع در حقیقت خون میں کھلنے والا وہ مکتب ہے، ظلم کی ننگی تلواروں کے نیچے در حقیقت اس ظلم کو مٹا کر اپنے وجود کو ثابت کرنے والا مکتب ہے۔ یہ عدل و انصاف کا مکتب ہے، یہ در حقیقت انسانی اقدار کی سربلندی کا مکتب ہے، یہ مظلوموں کے حقوق کو دلانے کا مکتب ہے، یہ ظالموں کے ظلم کو ببانگ دہل میثم تمار کی طرح سولی پر لٹک کر بیان کرنے کا مکتب ہے۔ یہ وہ مکتب ہے کہ جو کربلا سے اپنی حیات لیتا ہے، جو علی کی ولایت سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور پھر نسلاً بعد نسلاً ہر امام کے دور سے گزرتا ہوا یہ مکتب آج ہمارے سامنے پہنچا ہے۔ اور آج در حقیقت یہ مکتب اگر اپنی حقیقت، اپنی حقانیت، اپنی نورانیت کے ساتھ جلوہ افروز ہے تو یقیناً اس مکتب کے پیچھے مکتب تشیع کی وہ اصلی اور بنیادی تعلیمات ہیں، زندہ تعلیمات ہیں۔ وہ تعلیمات نہیں جو کتابوں میں مفقود ہو جائیں، جنہیں کتابوں میں لکھ کر قید کر دیا جائے، وہ کتابیں جو صرف کتاب خانوں کی زینت بنیں، بلکہ وہ کتابیں جن کو ہمارے علماء نے اپنے خون سے لکھا، اپنے بیٹوں کے جنازے پر فقہ اور اخلاقیات کی کتابیں لکھی ہمارے علماء نے، جیلوں میں کتابیں لکھیں، زندانوں میں کتابیں لکھیں، جلاوطنی کی زندگی میں بھی اس دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے دام درہم سخنیں اپنے علم کی روشنائی سے دین کی تعلیمات کو منور کے ہم تک پہنچایا، اور اس کی حقیقی شکل، اس کی جامع شکل، اس کی روشن شکل آج در حقیقت اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک نظام مکتب ولایت کے عنوان سے قائم و دائم ہے، اور مکتب ولایت فقیہ جو مکتب ائمہ اور مکتب ولایت کا ہی تسلسل ہے عصر غیبت میں، اس کی شکل میں آج مکتب تشیع اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ در حقیقت پوری دنیا پر اپنی جلوہ افروزیاں کر رہا ہے۔ آج اسلامی انقلاب نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر کوئی مکتب ہے اور زندہ مکتب ہے کہ جو دنیا کے سامنے ڈٹ سکتا ہے، جم سکتا ہے، استقامت دکھا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف مکتب تشیع ہے۔ لہذا
دنیا میں آنے والے انقلابات کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو ان میں آپ کو جو استقامت نظر آئے گی وہ کچھ اور ہوگی، اور عام نوعیت کی استقامت جو نظر آئے گی وہ کچھ اور ہوگی۔ لیکن مکتب تشیع کی استقامت وہ اظہر من الشمس ہے، اس لیے کہ ہمارا ماڈل، ہمارا آئیڈیل ہماری کربلا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج سے 2 سال قبل افریقہ میں اٹھنے والی اسلامی تحریک کو دبایا گیا۔ آیت اللہ ابراہیم شیخ محمد زکزکی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، کس طریقے سے اس مرد مجاہد نے مکتب ولایت فقیہ سے وابستہ رہتے ہوئے اپنے خطے میں، اپنے علاقے میں، اپنے ممالک میں نظام ولایت فقیہ کو روشناس کرایا، مکتب اہل بیت کو روشناس کرایا، عزاداری اور ولایت سے علی ابن ابی طالب کی حقیقی شکل کو نافذ العمل کیا، حقیقی شکل کو نافذ العمل کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نظام کو سمجھا ہے، انہوں نے نظام امامت کو سمجھا، انہوں نے نظام ولایت فقیہ کو سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ بیٹوں کو شہید کیا گیا، زوجہ کو زخمی کیا گیا، خود بھی زخمی، جلا بند، جلا وطن، نظر بند، لیکن اپنی راہ پہ ڈٹے رہے۔ اور الحمدللہ آج 1-2 روز قبل جو خبریں آئی ہیں کہ آپ کو پہلی دفعہ 2 سال کے بعد ایک پریس کانفرنس کرنے کا موقع دیا گیا، جس میں آ کر آپ نے اللہ کی مدد اور نصرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس تمام عرصے میں کہ جس میں نظر بند رہا، طرح طرح کی سختیاں، صعوبتیں، مشکلات کا سامنا کرتا رہا، میرے اللہ نے میرا ساتھ دیا، اور میں نے اللہ سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو پورا کیا۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ در حقیقت اسلامی انقلاب کا معجزہ ہے۔ آیت اللہ سعیدی کون؟ امام خمینی کے شاگرد ہیں۔ انقلاب کے اوائل میں یہ مجتہد، یا آیت اللہ، یہ علمی شخصیت، یہ حوزے کی درخشاں شخصیت کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے کاٹ ڈالو، جسم کو، میرے جسم کو آری سے کاٹ ڈالو، تو میرے جسم کا جو خون ہے اس کا ہر قطرہ خمینی خمینی پکارے گا۔ اسی طریقے سے آیت اللہ مفتح، اسی طریقے سے آیت اللہ شہید مطہری اور دوسرے علماء فقہا جو حوزہ علمیہ کے شاگرد تھے، مکتب امام صادق کے شاگرد تھے، جب ان کو موقع ملا وہ میدان عمل میں آئے، آگے بڑھے۔ عزیزان گرامی، بحرین کی استقامت دیکھیے، فلسطین کی استقامت دیکھیے، شام کی استقامت دیکھیے، جہاں پر بھی حقیقی معنی میں کربلا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے، خواہ شعور رکھتا ہو خواہ شعور نہ رکھتا ہو، خواہ وہ جانتے بوجھتے کربلا کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو یا کربلا کو نہ سمجھتے ہوئے کربلا کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو، وہ کامیاب ہے۔ فلسطین کامیاب ہے۔ 4 نسلیں در حقیقت گزر گئیں فلسطین کی، کہ جو آج بھی اپنی استقامت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ بحرین اپنی استقامت میں ڈٹا ہوا ہے، جس کو ترنے والا سمجھا تھا سعودی بادشاہوں نے، سعودی حکمرانوں نے، جس کو ترنے والا سمجھا تھا، جس طرح ترنے والا صدام نے ایران کو سمجھا تھا کہ جب اس نے انٹرویو دیا اور حملہ کیا تہران پر، تو کہا کہ انٹرویو کا ایک حصہ یہاں پر ہے اور اگلا حصہ تہران میں، شام میں ہوگا۔ اتنا گھمنڈ، اتنا غرور، کیا ہوا؟ 8 سال اسلامی انقلاب کے فرزندوں نے، جوانوں نے مقابلہ کیا، صدام مٹ گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا۔ ایران بھی باقی ہے، اسلامی نظام بھی باقی ہے، نظام ولایت فقیہ بھی باقی ہے۔ یہ ہے استقامت۔ بحرین ہو، لبنان ہو، فلسطین ہو، شام ہو، جہاں جہاں استقامت نظر آئے گی وہاں پر لوگ ڈٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ مکتب تشیع کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہر دور، ہر زمانے میں ایسی مثالیں پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ وہی زندہ امام کا تصور ہے۔ توجہ رکھیے گا، زندہ امام کا تصور ہم سے یہ کہتا ہے کہ اپنے زندہ امام کی حضور اور ان کے انقلاب اور ان کی آمد کے لیے تیاری کرو۔ جن کا رہبر مر جاتا ہے، جن کے امام و خلیفہ مر جاتے ہیں، وہ اپنے مردہ خلیفہ، امام اور رہبر اور قائد کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جس قوم کا امام زندہ ہو
جس قوم کا والی و وارث موجود ہو وہ اس کی آمد کے لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر منٹ کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ طرح امتیاز ہے جس نے آج تک مکتب تشیع کی حفاظت کی ہے۔ یعنی اگر یہ نظریہ نکال دیا جائے کہ ہمارا کوئی امام ہے، ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی کا جو رنگ ہوگا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اگر امام وقت اور امام کی آمد کا انتظار کا فلسفہ نکال دیا جائے، ہم وہیں ڈھیر ہو جائیں گے، ہم وہیں ختم ہو جائیں گے۔ لہذا دشمن کی پوری کوشش ہی یہی ہے کہ نظریہ انتظار، فلسفہ انتظار کو اتنا خیالی بنا دو، اتنا بے وزن و بے حقیقت بنا دو کہ ایک مومن، ایک چاہنے والا انتظار تو کرے لیکن وہ انتظار کی روح سے غافل ہو، انتظار کی روح سے غافل ہو۔ فلسفہ انتظار میں پوری حیات پوشیدہ ہے۔ فلسفہ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا نہیں ہے۔ فلسفہ انتظار در حقیقت اپنے زمانے کے امام، حجت خدا، ولی خدا، جس کی اطاعت واجب، جس کے حکم پہ چلنا لازم و ضروری، جس کے حکم کے مطابق چلنا سعادت مندی کی نشانی، جس کے حکم سے منہ موڑنا سرپیچی حکم عدولی، انسان کے جہنمی ہونے کی نشانی، اس امام کی تیاری کے لیے، اس امام کی آمد کے لیے، اس امام کے ظہور کے لیے تیاری کرنا، یہ ہے فلسفہ انتظار۔ لہذا فلسفہ انتظار کا یہ فلسفہ انتظار، امام وقت کا منتظر رہنا، یہ وہ حقیقی یوں کہوں کہ حیات جینے والا عنصر ہے کہ جس نے آج تک مکتب تشیع کو قائم رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو دوسرے مکاتب فکر ہیں ان کے زندہ امام کا تصور نہیں ہے، حتیٰ اہل سنت کے یہاں بھی جو امام مہدی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہوں گے، آئیں گے، بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، پھر آئیں گے، پیدا ہوں گے، ان کے بھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں، موجود ہیں، آنے میں اور موجود ہونے میں فرق ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب مولانا تشریف لے آئے ہیں، مجلس کا رنگ کچھ اور ہوگا، مولانا آنے والے ہیں، مجلس کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ جیسے ابھی آپ منتظر تھے کہ مولانا آئیں گے، خطاب کریں گے، مجلس کا رنگ کچھ اور تھا، ہر کوئی گھڑی دیکھ رہا تھا، متوجہ تھا آئیں گے، کب آئیں گے، دیر ہو گئی، فون پہ رابطہ ہو رہا ہے۔ مولانا آ گئے ہیں، خطیب آ گیا ہے، مجلس کا رنگ کچھ اور ہوگا، توجہ رکھیے گا۔ لہذا امام وقت کی غیبت کا جو فلسفہ ہے وہ حیات دہندہ ہے، اور دشمن کی پوری کوشش یہی ہے، اس لیے کہ یہی فلسفہ ہے جو عصر غیبت امام عصر علیہ السلام میں ہمیں استقامت کا درس دیتا ہے، ہمیں در حقیقت ان کی آمد کے لیے گراؤنڈ اور زمین ہموار کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام خمینی نے کہا کہ وہ تو آئیں گے، جب آئیں گے تم تو ان کے لیے تیاری کرو، وہ تو آ جائیں گے، تم خود کو تو تیار کرو، تم خود تو تیاری کرو، ان کو تو آنا ہے، وہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو اپنے حساب سے آئیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہوں گے۔ تو یہ وہ فلسفہ انتظار ہے جو ہر دور، ہر زمانے میں انسانوں کے لیے، دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بن کے ثابت ہوا ہے۔ لہذا مکتب تشیع کے جو امتیاز ہے انتظار کا کہ اپنے امام وقت کی تیاری کرو، ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں سورہ رات کی 20ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے انما یتذکر اولو الالباب، تذکر وہی پاتے ہیں، شعور وہی پاتے ہیں، حیات وہی پاتے ہیں، عقلانیت وہی پاتے ہیں کہ جو صاحبان عقل ہوتے ہیں۔ اولو الالباب، اولو الالباب یعنی صاحبان عقل۔ لب کہتے ہیں خلاصے کو، لب مطلب کہتے ہیں نا، لب مطلب یہ، مثلا یہ خلاصہ اس میری کلام کا یہ ہے۔ جس طرح ایک پھل ہوتا ہے، پھل کے کا چھلکا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک گودا ہوتا ہے، مثلا کیلا ہے، انار ہے، موسمی ہے، اس کا چھلکا ہے، پستہ ہے، اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے، بادام ہے، اس کا چھلکا ہوتا ہے، اس کے جو اصل ہستہ ہوتا ہے، جو بیج ہوتا ہے، جو اس کے اندر
اصل مواد غذائی جو ہوتا ہے، جو کھانے کے قابل ہوتا ہے، اس کو لب کہا جاتا ہے۔ یعنی صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو کسی بھی چیز کی ظاہری حیثیت اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کی حقیقت و گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بیان کی، 3 نشانی اس آیت مجیدہ میں بیان کی ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو عہد خدا کو پورا کرتے ہیں اور خدا سے کیے گئے وعدوں کو نہیں توڑتے۔ پہلی نشانی ہی یہی ہے کہ جو ان کی دوسری اگلی 2 نشانیوں کے لیے مقدمہ بنتی ہے عزیزان گرامی، وہ کیا ہے؟ صاحبان لب ہونا، صاحبان عقل ہونا، صاحبان فکر ہونا۔ دین ہم سے یہی چاہتے کہ ہم صاحبان عقل بنیں۔ آج پوری کوشش یہی ہے کہ ہم سے اس عقلانیت کو، عقل کو، عقلی صلاحیت کو چھین لیا جائے۔ ایک زمانے میں تھا کہ بچے کرکٹ کھیلتے تھے میدان میں جا کر، فٹ بال کھیلتے تھے پلے گراؤنڈ میں جا کر۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ سارے کے سارے گیمز، سارے کھیل جو ہے موبائل میں موجود ہیں، اور اس پر گھنٹوں وقت ہو رہا صرف کیا جا رہا ہے۔ جو آپ کی صلاحیتیں تھیں کہ جن کو عملی ہونا چاہیے تھا، وہ سستی کاہلی کا لبادہ اوڑھ کر آپ کو موبائل کی دنیا کا ایک کھلاڑی بنا دیا گیا ہے، اور آپ فخر کے ساتھ انٹرنیٹ پر، موبائل پر، کمپیوٹر پر بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہیں، سنوکر کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ ہو رہا ہے، دوسرے گیم ہو رہے ہیں، اور خوش بھی ہو رہے ہیں کہ جناب اتنا اسکور کر لیا۔ حقیقت میں یہ صاحبان عقل نہیں ہیں۔ اگر کوئی صاحبان عقل ہوتا، دیکھیے اسلام سیر و تفریح کی، جائز تفریح کی ممانعت نہیں کرتا۔ جوان کو سیر و تفریح کی ضرورت ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ذہنی آسودگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا ہے جاؤ، گھومو پھرو، کھیلو، دیکھو، ہنسو، بولو، کرو، لیکن گناہ نہیں کرو، وقت ضائع نہیں کرو، حرام نہیں کرو ان تمام کاموں میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو جب لے جانے کے لیے حضرت ان کے والد کے پاس آئے تو پھر کیا فرمایا؟ ارسلہ معانا لیرتع ویلعب، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ کھائے اور کھیلے۔ یرتع لیرتع یعنی کھائے، یعنی پکنک، ویلعب اور یہ کھیلے، یعنی کھیل کود، سیر و تفریح، اچھی غذا کھانا، آؤٹنگ کرنا، پکنک پہ جانا، یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے، یہ انسان کی نفسیات میں سے ہے، ضروری و لازم ہے کہ انسان یہ کام کرے۔ لیکن آج کیا ہے کہ ہماری پوری نوجوان نسل کو کیا کیا گیا ہے؟ موبائل میں لا کر سارے گیم ڈاؤن لوڈ کر دی اور آپ بیٹھے کھیل رہے ہیں، گھنٹوں کھیل رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں کمزور، آپ کے جو ہے وہ کمر میں درد، آپ نوجوان جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ گردن میں درد، کمر میں درد، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں۔ صاحبان لب، صاحبان عقل وہ ہیں جو حقیقت تک پہنچتے ہیں، صرف ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کیسے صاحبان عقل بنیں، کیسے صاحبان شعور بنیں، کیسے حقیقت تک پہنچیں۔ ہمیں حکم دیا اذا ہممت بامر فتدبر، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو دیکھو اس کا آخر کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کا اختتام کیسے ہوگا۔ کام اچھا ہے، کام بذات خود اچھا ہے، اچھے طریقے سے انجام پا رہا ہے، اچھے وسائل سے انجام پا رہے، کرو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کام اچھا ہوتا ہے لیکن جو وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ آپ کو جاب پہ جانا ہے، کسی کو جاب پہ جانا، جاب پہ جائے، خوب، یہ کیا ہے؟ امر نیک ہے، اچھا کام ہے، لیکن اگر کرایہ نہ دے بس کا، یہ سفر حرام ہو جائے گا، غاصب کہلائے گا مثلا۔ یا کسی کو مثلا کوئی اور کام انجام دینا ہے، اگر طریقہ غلط ہو، کام صحیح ہو، صحیح راستہ ہو، صحیح وسائل ہوں، وہ کام کیجئے۔ کام بعض اوقات صحیح ہوتا ہے لیکن ہمارا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ شادی ہے، خوشی ہونی چاہیے، لیکن اس شادی میں کیا گناہ بھی ہو رہا ہے، میکس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، مرد و عورت مخلوط بھی ہیں، وہاں پہ تصویریں بھی کھنچ رہی ہیں، دلہن بے حجاب بھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ شادی کرنا جائز ہے، خوشی منانا درست ہے، خوش ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اسلام کہتا ہے خوش ہو، شادی ہوئی ہے، لیکن اس میں گناہ کیا جائے یہ ہم کار حرام کر رہے ہیں۔ اذا ہممت بامر فتدبر، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو، کام اچھا ہے ایک،
کام کا طریقہ 2، کام کا راستہ 3، اگر یہ تینوں چیزیں ایک کام میں جمع ہو جائیں اس کا انجام دو. دیکھو کہ یہ کام آیا درست ہے، صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں عہد ماضی میں میرا ایک بھائی تھا. اب آپ دیکھیں امیر المومنین جیسے ہستی اپنے ایک دوست، اپنے ایک فرینڈ، اپنے ایک بھائی کی، دینی بھائی کی صفات بیان کر رہے ہیں. عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا. نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے. وہ اس لیے میری نظروں میں باعظمت تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی. اب اگر کوئی علی کی نظروں میں باعظمت بننا چاہتا ہے، وہ دنیا کو جتنا حقیر سمجھے گا اتنا ہی مولا علی کی بارگاہ میں ان کی نظروں کے سامنے اس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. پھر فرماتے مولا آگے جا کر، جب بھی اس کے سامنے 2 راستے آتے، 2 راستے، تو سوچتا کہ کون سا راستہ نفس کی خواہشات کے قریب ہے، شیطان کے قریب ہے، اور کون سا راستہ خدا کی طرف ہے. توجہ کیجئے گا. امیر المومنین کے میرا بھائی تھا، عہد ماضی میں اپنے ایک صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ابوذر کی طرف اشارہ ہے. بہرحال 2-3 نام ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابوذر کا بھی ہے. وہ اس لیے میری نظروں میں باعظمت تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی. اور جب بھی اس کے سامنے 2 راہیں آتی، یہ کام یہاں سے کروں، یہ کام یہاں سے کروں، مولا علی کہتے ہیں کہ وہ سخت ترین راہ کا انتخاب کرتا تھا. سخت ترین راہ کہ جہاں پر انسان خدا سے قریب ہو سکے، جو خدا کی مرضی کی طرف انسان کو لے جائے. صاحبان لب وہ ہیں کہ جب اذا ہممت بامر فتدبر، جب 2 کام ہوں تو دیکھو نفس سے قریب کون سا ہے، نفسانی خواہشات سے قریب کون سا ہے، اس کی مخالفت کرو. اور جو صحیح راستہ ہو، خدا کی طرف لے جا رہا ہو، اس کو کیا کرو، انجام دو، اس کو اختیار کرو. میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات کام ایک صحیح ہے لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہوتا ہے. کام جائز ہوتا ہے لیکن ہم اس کو حرام کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح، یہ جو چیز ہے یہ صاحبان لب کی نشانی ہے، صاحبان عقل و فکر کی نشانی ہے. یعنی دین ہم سے یہ چاہتا ہے، دین ہم سے، شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے ہم صاحبان فکر بنیں، لاابالی کی زندگی نہیں ہو، سرسری زندگی نہیں ہو. ٹھیک ہے ہو جائے گا، دیکھیں گے، ہو جائے گا، ہاں دیکھا جائے گا جب ہوگا. اسی قسم کے جملے آج کل آپ بہت سنتے رہتے ہیں نوجوانوں کی زبانوں پر. نہیں، سوچیں سمجھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم امام کے لیے کیسے مفید ہو سکتے ہیں. اگر میں امام کا چاہنے والا ہوں، میں امام سے محبت کرتا ہوں، تو کیا امام مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں. تو پھر میں امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں بحیثیت میں ایک انسان، میں کوئی بھی ہوں، میں معذور ہوں، گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، کوئی خاتون خانہ گھر میں کام کرتی ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی مدرسے میں ہے، کوئی بھی ہے، وہ یہ دیکھے، حتیٰ کہ جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، وہ بھی یہ سوچے کہ میں اپنے امام کے لیے کیسے مفید بن سکتا ہوں. اگر ہر شخص یہ سوچنے لگے، خود بخود امام کا ظہور کا وقت نزدیک آ جائے. امام کی ظہور میں تاخیر کا سبب ایک ہم ہیں، ہماری کم فکری ہے، ہماری سستی ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہمارا اجتماعی سوچ نہ رکھنا ہے. لہذا اگر ہر انسان ہم میں سے یہ عہد کر لے کہ اپنے حصے کا کام کرے گا اور وہ اپنے آپ کو امام کے لیے مفید بنائے گا، خود بخود آپ دیکھیں گے کہ انقلاب کی زمین ہموار ہونے لگے گی. یہ لاابالی کی زندگی، یہ میری زندگی، یہ میرا کمرہ، یہ میرا موبائل، یہ میری گاڑی، یہ میں جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمیں امام کے دھارے میں، امامت کے دھارے میں شامل ہونے سے روک رہی ہے. جس دن ہم بن جائیں گے، ہماری ہم میں تبدیل ہو جائے گی، ہم ایک قوم بن جائیں گے، ہم ایک اجتماع بن جائیں گے اور صاحبان فکر اور عقل ہو جائیں گے، امام کے انقلاب کی زمینیں ہموار ہونے لگیں گی. اسلامی انقلاب ایران میں بھی یہی ہوا. وہاں میں جو تھی لوگوں کی، ہم میں 4 کروڑ افراد کی ہم میں تبدیل ہو گئی.
بحرین کے مثلا لاکھوں افراد کی میں ہم میں تبدیل ہو گئی، فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی میں ہم میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی تحریکیں ہیں اسلامی، ان میں انانیت نہیں ہے، ان میں نہیں ہے۔ جب یہ میں ہم میں تبدیل ہو جائے گی، اس وقت امام کے ظہور کا زمینہ ہموار ہونے لگے گا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حزب اللہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اسرائیل جیسے ایک بہت بڑی طاقت سے، جو واقعی طاقت بھی ہے اور جس کی طاقت کا حوا بھی بٹھایا گیا ہے، اسرائیل بہت، اسرائیل ایسا، اسرائیل ویسا، اور 33 روزہ جنگ میں جو ہے نا برکس نکال کے دکھا دیا حزب اللہ نے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ صاحبان عقل ہیں، صاحبان فکر ہیں، ان میں نہیں ہے، ان میں ہم ہیں، اطاعت ہے، نظم ہے، آرڈر ہے، تنظیم ہے، اپنے قائد کی کو ماننا ہے در حقیقت۔ تو عزیزان گرامی، امام زمانہ کا جو عقیدہ ہے اور فلسفہ انتظار جو ہے، یہ مکتب تشیع خاصہ ہے، اور یہ ہمیں حیات دے رہا ہے، یہ ہمیں مرنے نہیں دے رہا۔ جس دن ہم نے اس نظریے کو چھوڑ دیا، ہم مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اگر ہم نے اس نظریے کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات عمل پیرا نہیں ہوئے، اس کے پہلوؤں کو روشن نہیں کیا، اس کو نوجوان نسل کے لیے بیان نہیں کیا، کیا ہوگا؟ ہم اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ پھر ہم کسی کے غلام ہوں گے، ہم کسی کے نوکر ہوں گے، ہم کسی کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ ہم نہیں ہیں، ہم میں تقسیم ہوئے ہیں، ہم جماعتوں گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ اس نظریے کو باقی رکھنے کے لیے شہداء کا جو افتخار ہے، وجہ تفاخر ہے ان کے لیے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس نظریے کو باقی رکھا ہے۔ ان کی شہادت خود اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ اس نظریے کو باقی رکھنے والے ہیں۔ جتنا آپ اس نظریے پر عمل پیرا ہوتے چلے جائیں گے، اس کی تعلیمات کو بیان کرتے رہیں گے، خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چھوٹے سے محلے کی رنگ و صورت اور رنگ ڈھنگ سب تبدیل ہو جائے گا۔ اگر ہر شخص یہاں مسئول ہو جائے، ذمہ دار ہو جائے، احساس ذمہ داری کرے، مجھے کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ کے محلے کی صفائی کرنے والے ہوں، روزانہ 2 صبح آتے ہوں 2 شام آتے ہوں، لیکن اگر محلے کے افراد خود محلے کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا نہ کریں، یہ 2 کے بجائے 200 بھی ہو جائیں، جب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اہل محلہ ہیں ان میں صفائی ستھرائی اور اپنے محلے کو صاف اور نیٹ اینڈ کلین رکھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ جس دن یہ احساس ذمہ داری آ جائے تو پھر رنگ ڈھنگ تبدیل ہو جائے گا۔ جس دن ہم نے حقیقت انتظار کو پا لیا، ہم در حقیقت یعنی امام کے لیے اپنے آپ کو مفید بنانا، انتظار یعنی میں امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ بہت سادہ سا سوال ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک 18 سال کا نوجوان سوال کرے اپنے آپ سے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ 25 سال کا نوجوان سوال کرے آپ سے، میں کیسے مفید ثابت ہو سکتا ہوں؟ ایک بزرگ انسان جو بظاہر کوئی کام نہیں کرتا، وہ سوچے کہ میں اپنے امام کے لیے کیسے مفید ثابت ہو سکتا ہوں، میں اپنی 2 ہاتھ اور 2 پیر سے امام کے لیے کیا کام انجام دے سکتا ہوں۔ ایک معلم، ایک ٹیچر، ایک عالم، ایک مدرس، خاتون خانہ، جوان بچے بچیاں سب سوچیں۔ اگر یہ سوچ ہم میں ڈیولپ ہو جائے اور پختہ ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو استعمال کروں، اپنی صلاحیتوں کو، تو یقین کیجئے کہ ہمارا انداز تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی جانب دین ہمیں توجہ دلا رہا ہے۔ انما یتذکروا اولو الالباب، صاحبان لب، صاحبان عقل ہی متذکر ہوتے ہیں۔ متذکر ہوتے ہیں یعنی ان کو جب بیدار کیا جاتا ہے بیدار ہو جاتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے تیار ہو جاتے ہیں، اس کام کو انجام دینے لگتے ہیں۔ وہ صاحبان عقل ہیں، صاحبان شعور ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ مدہوشی کی زندگی، بے ہوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی ان کا خاصہ ہی یہی ہے کہ وہ عقل و شعور رکھتے ہیں۔ جو عقل و شعور رکھتا ہے وہی انسان در حقیقت کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان سوتے میں اس کا ہاتھ کسی دوسرے برابر میں سوئے انسان کے منہ پر پڑ جائے، ٹھیک، اور وہ یہ کہے کہ جناب اس شخص نے سوتے میں مجھے چانٹا مار دیا، تھپڑ مار دیا، کیا اس کی بات قبول کی جائے گی؟ کہیں گے نہیں، جناب یہ تو سو رہا تھا۔
اس سوتے میں ہاتھ اس کا اٹھا اور آپ کے منہ پر لگ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے عقل و شعور میں نہیں تھا. ہاں اگر کوئی جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں کسی انسان کو مارے، زد و کوب کرے، حملہ کرے، وہ قابل گرفت ہے. کیوں؟ یہ عقل و شعور کے ساتھ کر رہا ہے. ایک فارسی کی اصطلاح ہے خفتے رخفتے کھئی کند بیدار. سوئے ہوئے انسانوں کو کوئی نہیں جگا سکتا. جو سونا چاہتے ہوں ان کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا. ایک ہوتا ہے سونے والا اور ایک ہوتا ہے نیند کو ظاہر کرنے والا. جو سو رہا ہے اسے بیدار کریں گے وہ اٹھ جائے گا. لیکن جو خواب زدہ ہے، یعنی جس نے اپنے اوپر خواب طاری کی ہوئی ہے، یعنی آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں، در حقیقت سو نہیں رہا، آپ اس کو بیدار کریں گے وہ نہیں اٹھے گا، اٹھنا نہیں چاہتا. جو طالب ہوگا بیداری کا وہ پالے گا. توجہ، انما یتذکر اولو الالباب. تذکر یعنی شعور، یعنی بیداری، یعنی اسٹرگل، یعنی کوشش اپنے آپ کو امام کے لیے. یہ جو امام میں کر رہا ہوں امام وقت، یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عزاداری، جتنے بھی اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں جنہیں قبول ہونا ہے، اگر امام وقت ان سے راضی نہ ہو، امام وقت کی مہر ان پہ نہ ہو، امام وقت کے دستخط اور سگنیچر اس پہ نہ ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بغیر حب علی کے، بغیر ولایت علی کے انسان نماز روزہ کرتا رہے. اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے، بغض علی ہے، حب علی نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں. اسی طریقے سے بعین ہی اگر ہمارے تمام نیک اعمال پر امام کی تائید نہ ہو، امام کی مہر نہ ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں اپنے امام عصر کے امامت کے ذیل میں کرنا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم ہر شخص کو روز قیامت اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. 255 سے لے کر اور جب سے امام بنے اور آج تک، اور جب تک ظہور ہے امام کا. عزیزان گرامی، یہ امام کی امام جتنے بھی انسان گزرے سب کو بلایا جائے گا. اس لیے ہمیں تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ میں کیسے اپنے امام کو راضی کروں. یہ صاحبان عقل کی پہلی نشانی. دوسری علامت جو کہ الذین یوفون بعہد اللہ، یوفون وفا سے، وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو. ایفاء عہد یعنی عہد کو پورا کرنا. وفا مثلا فلاں نے وفا کر دی، فلاں بہت وفا ہے، یعنی پورا ساتھ دینے والا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. وَمِن، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، مستحکم ایمان والے ہیں، انہوں نے جو کچھ اللہ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کر دے گا. صدقوا ما عاہدوا، جو کچھ بھی عہد کیا تھا اللہ سے اس کو پورا کیا. یہاں پر بھی ہے یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. عہد یعنی میں جب تک رہوں گا تیرا بندہ بن کے رہوں گا، ایک عہد یہ ہے. میں جب تک رہوں گا تیرا مطیع بن کے رہوں گا، یہ دوسرا عہد ہے. ہم خدا کے مطیع بندے بن کے رہیں. اور پھر
تیسرا یہ کہ جب میرا امام مجھے پکارے میں اس کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے حاضر ہوں، تیار ہوں، اپنے امام وقت کو تنہا نہیں چھوڑوں۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اپنے امام کو تنہا نہیں، یہ عہد، یہ پیمان کہ مجھے اپنی ذمہ داری پہ عمل کرنا، یہ عہد و پیمان، اس کو کبھی انہوں نے توڑا نہیں بلکہ پورا کیا۔ یوفون بعہد اللہ، جو خدا سے وعدہ کیا تھا، جو انہوں نے ذمہ داری سمجھی عقل کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، علماء کے اقوال کی روشنی میں، اسے پورا کیا۔ یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، نقض یعنی توڑنا، اللہ سے جو میثاق کیا تھا۔ میثاق کیا ہوتا ہے؟ میثاق در حقیقت وثاقت سے ہے، یعنی ایک گہرا مضبوط رشتہ جو انہوں نے خود اللہ سے جوڑا تھا، جو انہوں نے اپنے رب سے جوڑا، جو انہوں نے اپنے رسول سے جوڑا، جو اپنے اہل بیت سے جوڑا، جو کربلا والوں سے جوڑا، جو امام زمانہ سے جوڑا، اس کو نقض نہیں کرتے، اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ تیسری نشانی ہے عزیزان گرامی، یعنی وہ تین نشانیاں، اور یہ تین نشانیاں آپ دیکھیں کہ ہر دور میں آپ کو ایسے جوان، ایسے افراد، ایسی خواتین، ایسے مرد، ایسے بزرگ مل جائیں گے جو ان تین صفات کے مالک ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی جوان ہی ہو، ہاں یہ اور بات ہے کہ جوانوں کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، جوانوں میں امنگیں ہوتی ہیں، تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے۔ آج فاطمیون، زینبیون، بدریون اور اس قسم کے دوسرے لشکر، ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ بہرحال جوانی کا اپنا ایک جو جذبہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو ہر دور میں ایسے افراد مل جائیں گے۔ آمنہ بنت الہدیٰ ایک خاتون ہے، مجتہدہ ہے، عالمہ ہے، آیت اللہ باقر صدر کی بہن ہے، اپنے عہد کو پورا کرنے والی ہے۔ یوفون بعہد اللہ، اللہ سے جو عہد کیا تھا ڈٹی رہیں، جمی رہیں، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے ساتھ شہید کر دی گئیں۔ عمار یاسر کی والدہ، یاسر کی زوجہ حضرت عمار کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے، ڈٹی رہیں، جمی رہیں، یہاں تک کہ خدا کی راہ میں شہید ہو گئیں۔ زن فرعون حضرت آسیہ، توجہ کیجئے گا، شوہر کافر ہے، شوہر خدا کا انکاری ہے، شوہر خدا ہونے کے دعویٰ کر رہا ہے، لیکن یہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہی، استقامت کی۔ یوفون بعہد اللہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ، اہل بیت کی اسراء کی جتنی بھی خواتین تھی سب جمی رہیں، ڈٹی رہیں۔ سخت حالات ہے، جناب زینب نے ہمت نہیں آ رہی، جو امام حسین کا مشن تھا، یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے عہد کیا تھا، وہ عہد کیا تھا؟ یعنی حسین کا پیغام پہنچاؤں گی، یزید کو بدنام کروں گی۔ یہی وجہ ہے جناب زینب نے ہار تسلیم نہیں کی، جب جہاں جتنا موقع ملا ظلم اور ظالم کو رسوا کیا، بے نقاب کیا، اس کو اپنے خطبوں کی وار سے انہوں نے شہید کر دیا۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور عہد پیمان کو۔ ہر دور ہر زمانے میں آپ کو یہ جوان مل جائیں گے۔ اسی نوجوان کو دیکھیے، یہ نوجوان بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح ایک نوجوان تھا، شہید محسن حججی، یہ بھی ایک نوجوان تھا جس سے دوسرے نوجوان ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس شہید کا زیادہ تذکرہ کر رہے ہیں؟ اس کی وہ تڑپ، اس کا وہ میثاق، اس کا وہ جذبہ، اس کا وہ معاہدہ جو اس نے اپنے امام وقت سے کیا تھا، اس بنا پر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِلَّا یہ بھی وہ شہید ہے، دوسرے بھی شہید ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہر دور میں آپ کو مل جائیں گے جو صاحبان عقل بھی ہیں، ایک دو اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے بھی ہیں، اور اللہ سے جو میثاق کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم بھی یہی صفت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بہت چھوٹی سطح سے کام کرنا ہوگا۔ نوجوان دوستوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ اگر امام زمانہ آ جائیں ہمارے درمیان اور یہ اپنے نوجوانوں سے کہیں کہ اپنا موبائل مجھے دے دو، لیکن شرط یہ ہے اس میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ مت کرنا، کتنے نوجوان ہوں گے جو اپنا موبائل بغیر کچھ ڈیلیٹ کیے ہوئے امام کو دے دیں؟ سوچیں تھوڑی دیر کے حال، انسان سوچیں۔ امام آئے مجھ سے کہے کہ اپنا موبائل مجھے دے دو، لیکن کوئی چیز اس میں سے محو نہیں کرنی، مٹانی نہیں، ڈیلیٹ نہیں کرنی ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو خوشی خوشی کے مولا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ناراض کرے؟
اگر ہم اس منزل پہ ہوں، اتنے سچے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہم تیار ہیں۔ جب میں ایک چھوٹا سا موبائل امام کو نہیں دے سکتا تو پھر اپنی جان کا نذرانہ کیسے دوں گا امام کو؟ توجہ کیجئے گا۔ جو اپنا موبائل نہیں دے سکتا، مولانا تھوڑی دیر رک جائیے، جلدی جلدی ڈیلیٹ کرے گا، معلوم ہے کیا ڈیلیٹ کرے گا۔ اگر ہم اتنے شفاف، ٹرانسپیرنٹ اور صادق اور سچے ہو جائیں، اس کا مطلب کہ میں تیار ہوں امام کے انقلاب کے لیے، میں تیار ہوں امام کا استقبال کرنے کے لیے۔ میں سچے دل سے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں مولا آئیے، الاجل یا مولا، الساعہ یا مولا، پھر میں سچے دل سے کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اگر ہاں ہوں، اگر مگر چوں چرا، جی تھوڑا دیر پلیز ویٹ مولا، ابھی رک جائیے، ابھی آیا، یہ جملے بتا رہے ہیں کہ دال میں جی کچھ کالا ہے۔ یہ جو گھروں میں ہمارے تار آ رہا ہے باہر سے، جس کو کیبل کا تار کہا جا رہا ہے، جی مولا آگے صرف ہم سے یہ کہیں کہ اپنے گھر میں جو تمہارے کیبل آ رہا ہے، اس کے چینل کی لسٹ مجھے دکھا دو کہ میرا منتظر، میرا چاہنے والا کیا کیا چینل دیکھتا ہے، صرف لسٹ دکھا دو۔ کتنے لوگ دکھا سکیں گے کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ توجہ ہے سیدھا نگرامی، میرے ساتھ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ہم چینل کی لسٹ نہیں دکھا سکتے امام کو، ہم بغیر کچھ ڈیلیٹ کیے ہوئے اپنا موبائل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ شفافیت جب تک نہیں آئے گی، یہ صداقت جب تک ہم میں نہیں آئے گی، ہم امام کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے۔ یہ تصور مت کیجئے گا کہ ہم یہ کہیں گے شہید پاشا جس زمانے میں شہید ہوئے اس زمانے میں گناہ نہیں تھے۔ نہیں، گناہ تھے، اس زمانے میں اس زمانے کے لحاظ سے اوج پر تھے۔ اس زمانے میں اس زمانے کے لحاظ سے گناہ اپنی پیک اور اوج پر ہیں۔ آج سے 25 سال بعد گناہ کے مظاہر اور بڑھ جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے جناب 2018 میں گناہ کے دروازے کم کھلے تھے اور 2025 میں مثلا گناہ کے دروازے زیادہ کھلے، نہیں، یا 2000 میں مثلا گناہ کے دروازے کم تھے آج زیادہ، نہیں۔ ہر دور میں اپنے زمانے کے لحاظ سے گناہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو گناہ کیا جاتا تھا وہ بھی چھپ کر لذت کے حصول کے لیے کیا جاتا، آج بھی جو گناہ کیا جاتا ہے وہ بھی چھپ کر لذت کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ راہیں مختلف ہو سکتی ہیں، میتھڈ مختلف ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر گناہ کے جتنے دروازے ہمارے سامنے کھلے نظر آتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ توبہ کے دروازے کم ہیں تو یہ خدا کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اگر ذہن میں یہ ہو کہ گناہ کے دروازے زیادہ کھلے ہیں، نیکی کے دروازے کم کھلے ہیں، یہ خدا کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہ خدا نہیں ہے، وہ ہمارا خدا نہیں ہے جو گناہ کے دروازے زیادہ کھولے اور نیکی اور توبہ کے دروازے کم کھولے۔ جتنے دروازے کم سے کم، جتنے دروازے گناہ کے ہیں کم سے کم اتنے دروازے توبہ اور نیکی کے کھلے ہیں۔ ہم نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، بس آخری لمحات ہیں اور میں مصائب کی طرف آ جاؤں۔ جب تک یہ شفافیت ہم میں نہیں آئے گی، جب تک ہم سچے نہیں بنیں گے اپنی ذات میں، اپنی فکر میں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی میری آواز نہیں سن رہا، کوئی میرے خیالات سے واقف نہیں ہے کہ میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے دل میں کس کے لیے کیا نیت ہے، میں کس نگاہ سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں، میں کس نیت سے کس چیز کو سن رہا ہوں، میں کس نیت سے کسی کے لیے کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، کسی کو نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے، میرے خدا کو معلوم ہے۔ اگر ہم اپنی نیت میں اتنے سچے اور صادق ہو جائیں کہ اپنے امام کے لیے کچھ کر سکیں تو پھر ہم مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نیت کے مرحلے میں، اپنی ذات کے مرحلے میں صادق و سچے و شفاف نہ ہوئے، ہم امام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے یہی افراد جو امام کے لیے کچھ نہ کریں، امام کے انقلاب کی راہ میں مثبت نہ ہو، یہی لوگ عین ممکن ہے امام کے مد مقابل آ جائیں۔ عین ممکن ہے یہی لوگ، کیوں؟ کیونکہ جب انسان
با مقصد نہ ہو، اپنے مقصد کو نہ پہچانے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بے مقصدیت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ مثلا بہت ہی سادی سی مثال میں دوں، 6 گیند ہیں، 1 اوور ہے اور 6 رن بنانے، صحیح، بہت آسان میچ ہے۔ 1 اوور رہ گیا، 6 بالیں ہیں، 6 رن بنانے ہیں۔ اب اگر یہ کرکٹ کھیلنے والا جو کھڑا ہے، یہ اگر ایک ایک کر کے بال ضائع کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے امکان کو کم کر رہا ہے، چانس کو کم کر رہا ہے۔ اس کو ہر بال پر کم سے کم 1 رن لینا چاہیے تاکہ یہ اپنی ٹیم کو جتا سکے، صحیح۔ یہ جتنی بالیں زیادہ کرے گا، یہ جیت کے امکانات اور چانس کو کم کرے گا۔ اگر یہ بات مثال واضح ہو گئی، جو لوگ اپنی زندگی کو امام کے لیے مفید نہ بنا سکیں، وہی لوگ امام کے مد مقابل آ کے کھڑے ہوں گے۔ ایک کھلاڑی جو ہر گیند کو، جس کو 1 رن بنانا چاہیے، اس کو ضائع کرے، اس کا مطلب ہر گیند کو ضائع کر رہا ہے، اپنی فتح اور جیت اور وکٹری کے امکانات کو کم کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو مومن، جو مسلمان، جو نوجوان، مرد، عورت، بچہ، جوان، بزرگ، کوئی بھی ہو، مفید نہ بنائے اپنے آپ کو امام کے لیے، کارآمد نہ بنائے کہ میں کچھ کروں امام کے لیے، عین ممکن ہے کہ یہی جوان جو ہے وہ امام کے مد مقابل کھڑا ہو، عین ممکن ہے کہ یہی نوجوان جو ہے کل امام کے خلاف در حقیقت اس کی زبان، اس کے ہاتھ پیر استعمال ہو رہے ہوں۔ توجہ کیجئے گا، یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم سرسری انداز سے گزر جائیں، یہ بہت ہی سمجھنے والا مسئلہ ہے عزیزان گرامی۔ لہذا ہمیں مفید بننا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم مفید بنے امام کے لیے۔ اگر مفید نہ بنے، امام کے لیے مفید نہ بنے، تو پھر میرا وجود خود بخود جب امام کے لیے مفید نہ بنے گا تو پھر میرا وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کو کہیں پر بھی استعمال کیا جائے، دشمن نہ بھی استعمال کرے، دشمن اپنے مقاصد کے لیے مجھے نہ بھی استعمال کرے، لیکن میرا وجود پھر بھی بالکل نہ ہونے کے برابر، اس لیے کہ میرا وجود امام کے لیے نہیں ہے۔ جیسے میں نے یہ گیند کی مثال دی، ہر گیند پر 1 رن لینا ہے، لہذا ہر گیند کا استفادہ کیا جائے تاکہ آپ اپنی فتح سے قریب ہوں۔ میرا ہر دن، میری ہر سانس، میرا ہر لمحہ، میرا ہر روز امام کے لیے مفید ہونا چاہیے۔ جتنا میں وقت ضائع کر رہا ہوں، میں امام کے لیے نہ صرف یہ کہ مفید ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ میں غیر مفید ثابت ہو رہا ہوں، اور یہ غیر مفید جو ثابت ہو رہا ہے، یہ در حقیقت ان مفید انسانوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ پھر وہی مثال میں دوں گا، اگر کسی کھلاڑی نے 6 گیندوں پر 6 رن بنانے ہیں اور 4 بالیں وہ ضائع کر دے، رن نہ لے، 2 بالوں پر 6 رن بنانے ہیں، امکانات بڑھ جائیں گے، مقابلہ بڑھ جائے گا، ٹینشن بڑھ جائے گی، فشار و دباؤ بڑھ جائے گا۔ لہذا جتنی گیندوں کو یہ ضائع کرے گا، اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا، آخر میں فشار بڑھتا چلا جائے گا، دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو امام کے لیے مفید نہ بنائے، وہ نہ صرف کہ خود ناکارہ ہو جاتا ہے، بلکہ جو امام کی راہ میں مفید بن رہے ہیں، امام کے انقلاب کی راہوں کا ہموار کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی درد سر بن جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، لہذا ہمیں مفید بننا ہے، ہمیں کارآمد بننا ہے، ہمیں امام کے کام آنا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ سوچیں، پوچھیں، سوال کریں، مباحثہ کریں، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ میں یہ صلاحیت ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، میں امام کے لیے کیسے مفید ثابت ہو سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، شہداء کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک وجود کے لمحات سے، اپنے وجود کے لمحات سے استفادہ کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں ایسے شہداء، ایسے افراد کہ جو اپنے وجود سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، ایک بچی کے ساتھ ایک زیادتی کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ کرنے والا بظاہر، یہ فعل انجام دینے والا بظاہر ایک انسان ہے، لیکن
وہ اپنی انسانیت سے گر چکا ہے، یا اسی قسم کے دوسرے واقعات جو مختلف معاشرے کی سطح میں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے انسان اپنی انسانیت کو، درس انسانیت کو کھو چکا ہے، فراموش کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک درندہ بن گیا، ایک حیوان بن گیا ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم حیوان بن جائیں۔ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم حیوانیت کی زندگی بسر کرو۔ یہی وجہ ہے، اب آپ دیکھیں گے جو وزیر قانون ہیں پنجاب کے، وہ بیان دے رہے ہیں کہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی نگہداشت کریں، ان کی حفاظت کریں، اور ایسے کام تو ہوتے رہتے ہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں۔ یعنی انسان اس حد تک گر جائے، اس حد تک بد اخلاق ہو جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے، امام زمانہ کے لیے مفید و کارآمد نہ بنائے، تو پھر اس کی صلاحیتیں شیطان کی راہ میں صرف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ مجلس ادا ہے، آخر میں چاہتا ہوں کچھ کلمات مصائب کے۔ عزیزان گرامی، جوان کسی بھی قوم کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ریڑھ کی ہڈی میں جب تکلیف ہوتی ہے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ختم ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ کسی قوم کے نوجوان کو اگر ناکارہ کر دیا جائے، بے مقصد بنا دیا جائے، بے ہدف کر دیا جائے، اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ صبح کب کرنی ہے، شام کب کرنی ہے، کام کیا کرنا ہے، وہ قوم ناکارہ ہو جاتی ہے، بے ہدف ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو سمجھنے کی، اور یہ کام اگر ہو سکتا ہے تو یہ مسجد اور مدرسے سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بلائیں، ان کی پسندیدگی کے مطابق ایسے پروگرام منعقد کریں کہ ان کا دل چاہے نماز میں آئیں۔ نماز پڑھنی ہے، وہ گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، لیکن ہم ایسے پروگرام، ایسے اجتماعات رکھیں، بچے، نوجوان، بچیاں کھینچ کر مسجد میں آئیں، ان کو شوق ہو، ان کو شغف ہو، ان کو محبت ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ کام مسجد سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اپنی نوجوان نسل کو حقیقی معنی میں کارآمد، مفید اور مسجدی اور امام بارگاہی بنا دیں، حسینی بنا دیں، عاشق امام زمان بنا دیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ان نوجوانوں کے لیے جو آئیڈیل ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اکبر کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا، خیال یہ تھا کہ امام حسین کی نسل امامت ان سے چلے گی، اس لیے علی اکبر بڑے صاحبزادے کے عنوان سے مشہور تھے۔ سیرت میں، گفتار میں، کردار میں، رفتار میں آپ رسول اللہ سے مشابہ تھے۔ تو اکثر دشمنان اہل بیت کا خیال یہ تھا امام حسین کے بعد اگر کوئی امام ہوگا تو وہ علی اکبر ہوں گے، اور آپ کی نسل امامت جو ہے وہ حضرت علی اکبر سے چلے گی۔ یہی وجہ ہے ابن زیاد نے پوچھا تھا امام زین العابدین کے بارے میں، یہ کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین۔ کہا کہ اس کو تو ہم نے مار دیا۔ اپنی دانش میں انہوں نے امام حسین کی نسل امامت کو منقطع کر دیا، وہ سمجھے علی اکبر جو ہیں ان سے نسل امامت چلے گی، کہا کہ ان کو تو مار دیا۔ امام سجاد نے کیا کہا تھا؟ ہاں وہ میرا بھائی تھا، میں بھی علی ہوں، وہ بھی علی ہے۔ بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ امام وقت ہے، وَإِلَّا وہ اپنے حساب سے امام حسین کی نسل امامت کو منقطع کر چکے تھے۔ حضرت علی اکبر کے بعد جو کچھ تھا انہوں نے اپنے امام وقت کی نصرت اور مدد کے لیے قربان کر دیا۔ جو کچھ تھا، جوانی تھی، حسن تھا، رانائی تھی، طاقت تھی، شجاعت تھی، فصاحت تھی، بلاغت تھی، جو کچھ تھا وہ اپنے امام وقت یعنی امام حسین کی مدد، نصرت اور حمایت میں آپ نے قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں وہ جب گھوڑے سے گرتے تھے تو امام کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ جتنے بھی شہداء ہیں سوائے علی اکبر کے، علی اکبر نے بابا کو نہیں پکارا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابا علیک منی السلام، میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ علی اکبر جوان ہے، باپ بوڑھا ہے، جوان بیٹا اگر باپ سے مدد مانگے یہ حیف ہے۔
علی اکبر جیسے جوان کوئی بات زیب نہیں دیتی کہ اپنے بابا کو اپنی مدد کے لیے پکاری. یہی وجہ ہے جب گھوڑے سے یہ جوان گرا ہے تو کہا بابا جان میرا آخری سلام قبول کیجیے. ایک یہ. دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنی محبت تھی علی اکبر سے کہ جب ایک دفعہ علی اکبر جا رہے تھے میدان جنگ میں، امام حسین نے سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا. ایک دفعہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک دفعہ حسرت و یاس سے نا امیدی سے علی اکبر کو دیکھا. علی اکبر نے پوچھا بابا سبب کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا تمہارا بھی کوئی کڑیل جمع ہوتا اور وہ تم سے موت کی اجازت طلب کرتا تو میں تم سے پوچھتا کہ جمع بیٹے کو موت کی اجازت دینا کیسا ہے. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی علی اکبر اس طرح رخصت ہوئے ہیں کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا گرتا تھا. راوی کہتا ہے کوئی ایسا شہید نہیں تھا جو علی اکبر کی طرح رخصت ہوا ہو. سب سے زیادہ جس شہید کے باہر آنے پر پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا وہ شبیہ رسول علی اکبر تھے. آخر میں جب علی اکبر باہر آئے تو میں نے دیکھا ایک بچی نے علی اکبر کے دامن کو تھام لیا. میں نے کہا یقیناً یہ چھوٹی بچی ہے جس کا ہاتھ علی اکبر کے کاندھے تک نہیں جا سکتا. یہ علی اکبر کو روک رہی ہے. یہ سکینہ ہے جو کہہ رہی بھیا علی اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ. اللہ اکبر. امام حسین کی خدمت میں آئے. ایک دفعہ امام حسین نے علی اکبر کو دیکھا آسمان کی طرف رخ کیا ہاتھ اٹھائے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. اے خدا اس قوم کی طرف گواہ رہنا اب اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں کردار میں گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا. ارے ہمیں جب بھی رسول کی زیارت کا شوق ہوتا ہم علی اکبر سے کہتے علی اکبر بیٹا اپنی زیارت کراؤ ہمیں رسول کی زیارت کرنی ہے. ارے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حسین نے اپنے جگر پارے کو بھیجا ہے. علی اکبر گئے ایک دفعہ رخصت کر دیا. علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی. پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے. ایک دفعہ علی اکبر گھوم کے کہا بابا آپ نے مجھے الوداع کہہ دیا اب میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ امام نے کہا کاش تیرا بھی کوئی کڑیل جمع ہوتا اور تجھ سے پوچھتا بیٹا اور تجھ سے موت کی اجازت لیتا. علی اکبر کو بھیجا. کچھ دیر نہ گزری تھی علی اکبر واپس آئے. کہا بابا اسلحے کی گرانی نے مجھے تھکا دیا. کاش کہ ایک قطرہ آب کی سبیل ہو جائے میں بتاؤں حیدر کرار کے پوتے علی اکبر کی شجاعت کیا ہے. امام نے کہا بہت جلد رسول اللہ تمہیں سیراب کریں گے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی ایک دفعہ علی اکبر کی تلوار گری. چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا اور کہا مجھے لے چل کسی امن کی جگہ. گھوڑا جہاں سے جاتا ہے چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوتی ہے. ارے یہ پہلا جنازہ ہے سیدہ کے گھر سے جسے زندگی میں اربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بس ایک دفعہ گھوڑے سے گرا. علی اکبر آواز دی یا ابا علیک منی السلام. بابا میرا آخری سلام قبول کرو. علی اکبر کیا گئے حسین کو کچھ نظر نہیں آتا. 2-3 مرتبہ ٹھوکر کھا کر میرا گرا ہے امام اور یہ کہتا جاتا ہے علی اکبر ارے بابا کو صدا دو بابا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس خلیل عبادت کو قبول فرما. شہید پاشا و دیگر شہدائے ملت جعفریہ کے درجات میں بلندی عطا فرما. ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمیں صاحبان عقل و شعور صاحبان میثاق صاحبان عہد قرار دے. اے خدا ہمیں اپنی زندگیوں کو امام کے لیے کارآمد و مفید بنانے کی توفیق عطا فرما.
تمام علماء حق کا سایہ خصوصاً آیت اللہ العظمہ سیستانی اور آیت اللہ العظمہ امام خامنئی حفظہم اللہ کا سایہ ہمارے سب پہ قائم دائم فرما، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پرچم حق کو سربلندی عطا فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ آیت اللہ ابراہیم زکزکی سمیت ہمارے جتنے بھی شیعہ نوجوان لاپتہ ہیں ان کو ان کی بازیابی کے لیے اے خدا خصوصی دعا ہے بحق محمد و آل محمد اسیران کربلا ان کو رہائی عطا فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے شہید غلام محمد پاشا اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے۔